علامہ بدیع چھٹی صدی ہجری کے مشہور عالم اور ادیب تھے۔ ایک دفعہ بیماری کے عالم میں ان پر سکتہ طاری ہوا۔ لوگ سمجھے کہ انتقال کر گئے، اس لیے ان کی تکفین و تجہیز کر دی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا، حالانکہ آپ زندہ تھے۔ قبر میں جب ہوش آیا تو چیخ پڑے۔ لوگوں نے قبر کو کھولا۔ آپ نے داڑھی ہاتھ سے پکڑ رکھی تھی اور قبر کی ہولناک کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ حضرت قتادہ کے استاد حدیث حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کو مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا، اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا، آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا گیا، جنت میں۔ پوچھا، کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا، ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا، آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے۔ قبر میں یہی عمل کام آتا ہے۔ اسی عمل کے نتیجے میں بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بندہ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے اور قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ بندہ اگر برا ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے، نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر ان کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں کہ سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو پائے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ قبر کی اسی عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کی نیچے کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، اس کے طرح کہ دنوں کے لیے تم بھی تیار رہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جائے قیام سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت و کشادگی مراد ہو کر اس کی قبر اتنی وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو من جانب اللہ اس شخص کو قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور عطا کر دیتا ہے، جو قیامت کے اندھیریوں میں اس کے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے سب گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ عبدالحمید ابن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم دارالصفا، ایک مقام کا نام ہے، پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہو کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہی سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلبہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھس ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بھس کو اصل کلا کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلا جس کی گردن میں ایک زنجیر ہے اور اس کے ایک سرے کو ایک کالے شخص نے تھام رکھا ہے، اور وہ نکلنے والا آدمی مجھے خطاب کر کے پانی مانگنے لگا، مگر کالے شخص نے فوراً کہا کہ اسے پانی مت پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کھینچ کر زمین میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پورا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے اسے دیکھا ہے؟
یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ابراہیم الحوث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس بہت زیادہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک قبر کے پاس بیٹھا تو نیند لگ گئی۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ زنجیر لو اور اس کو اس میں داخل کرو اور نچلے حصے سے اس کو باہر نکالو، اور میت کہتی ہے کہ اے رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ اس کے جواب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں، لیکن جب تو خلوت و تنہائی میں ہوتا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال و مراقبہ نہیں کرتا تھا۔ قرآن کے بعد حدیث رسول کو لیجئے۔ احادیث میں بھی قبر کا ذکر آیا ہے اور پوری وضاحت و صراحت سے آیا ہے، اور بے شمار حدیثوں میں آیا ہے۔ ان میں سے بہت سی احادیث ہیں اور بعض بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ یہاں تمام کا احاطہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، صرف چند احادیث کو منتخب کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ عذاب کے قبر کے سلسلے میں 3 قسم کے احادیث آئی ہیں۔ ایک وہ جن میں متعلق عذاب کا ذکر ہے، اور دوسرے وہ جن میں بعض عذابات بتائے گئے ہیں، اور تیسرے وہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب قبر سے پناہ مانگنا یا اس سے پناہ مانگنے کا حکم مذکور ہے۔ ہم تینوں قسم کے چند حدیثوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر کی فتنہ کا ذکر کیا۔ جب میں نے اس کو انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، آپ نے اس کو ذکر کیا تو مسلمان خوف سے چیخنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 4، 5 یا 6 قبریں دیکھیں تو فرمایا کہ تم میں سے ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں جانتا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حالت شرک میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا ہے، بس اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو اللہ عذاب قبر سنائے جس کو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضرورت سے باہر نکلے تو آپ نے ایک آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسری قطعی دلیل جو عذاب قبر کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اس پر اجماع ہے۔ چنانچہ تمام اہل سنت علماء کو کتابوں میں بطور ایک مسلم عقیدے کے اس کا ذکر ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقہ اکبر میں فرمایا ہے کہ قبر کا تنگ ہونا حق ہے اور قبر کا عذاب حق ہے جو تمام کفار اور بعض مسلمانوں کو ہوگا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بلند پایا محدث و فقیہ اور متکلم تھے، انہوں نے القدیدہ الطحاویہ میں فرمایا ہم قبر کے عذاب اور قبر کے راحت پر اس کے لیے جو اس کا اہل ہو اور قبر میں میت سے منکر و نکیر کے سوال پر ایمان رکھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حرانی اپنی معرف کتاب العقیدہ و وساطت میں فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد ہونے کے متعلق خبر دی ہے۔ لہٰذا حضرات یعنی اہل سنت قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب پر ایمان رکھتے تھے۔ جب قرآن و حدیث متویر المعنی اور اجماع اہل سنت سے عذاب قبر کا ثبوت ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا انکار کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔